جی فرمائیے۔ صاحب ہم نے ایک دیوبندی امام کی ویڈیو دیکھی تھی، اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ نا اعلیٰ حضرت کو فن حدیث میں مہارت نہیں تھی اور نہ اسماء و رجال کا علم تھا۔ سب سے پہلی تو یہ بات بتائیے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی کیوں؟ سمجھ گئے نا؟ یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ میں گڑھے میں کودا اور وہاں مجھے کیل لگ گئی، تو آپ کودے کیوں گڑھے میں؟ سب سے پہلی بات کہ ہمارے علماء نے بے دین بد مذہبوں کی تقریریں سننے سے منع کیا۔ وجہ کیا ہے؟ جب وہ آپ کے سامنے اپنے عقیدے کو بیان کرنے کے لیے قرآنی آیتیں پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، تو آپ تو کہیں گے کہ بھئی ہمارے مولوی غلط کہتے ہیں، تو قرآن اور سنت کے مطابق بات کر رہا۔ آپ کوئی محدث اعظم پاکستان تھوڑے لگے ہوئے ہیں کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ کہاں ڈنڈی مار رہا، کیا کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسروں کی باتیں سنیں گے تو اپنے دین میں تشکیک پیدا ہوگی کہ شاید ہمارا دین جو ہے اس میں کوئی شبہ ہے، یہ جو آیتیں پڑھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا۔ مرزا غلام احمد بھی تو آیتیں پڑھ کے لوگوں کو سمجھاتا تھا، حدیثیں پڑھ کے لوگوں کو سمجھاتا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ پورا فن ہے جو پڑھنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی قرآن مجید کی آیت میں جو ظاہر ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہوتی، جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی، کچھ متشابہات بھی ہیں کہ پھر ہم اس میں حضور علیہ السلام کے اقوال دیکھیں گے، مفسرین کے اقوال دیکھیں گے، تب جانچ پڑتال کے بعد ایک مسئلہ نکلتا۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی تم سے کہے بھائی کہاں جا رہے ہو، کہ نماز کے لیے جا رہا ہوں، تم نے قرآن کی آیت نہ بھائی لا تقربوا الصلاۃ کہ مت جاؤ نماز کے قریب، واہ بھائی یہ تو قرآن کی آیت پڑھ رہا۔ اور وہ یہ اس نے بتایا نہیں، وان تم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو تو مسجد کی طرف مت جانا، نماز نہیں پڑھنا۔ تو اس طرح کے شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ علماء نے یہ تک لکھا کہ علماء کو بھی بد مذہبوں کی کتابیں ضرورت کے لیے پڑھنا جائز، ورنہ ان کو بھی جائز نہیں۔ مثلا کسی سے مناظرہ ہو رہا، تب ظاہر ہے کہ عالم کو تو ہر مذہب کی کتاب رکھنی ہوگی، قادیانی کی بھی رکھنی ہوگی، رافضیوں کی بھی رکھنی ہوگی، دیوبندیوں کی بھی، کس لیے کہ مناظروں میں کام آئے کہ بتائیں آپ نے فلاں کتاب میں یہ لکھا، فلاں میں یہ لکھا، تو آپ اگر اس کو پڑھیں گے نہیں تو کس طریقے سے ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی پوچھے واہ بھائی یہ تو آپ نے نکال لیا کہ مولوی تو پڑھ سکتے ہیں، ہم دوسرے نہیں پڑھ سکتے۔ میں آپ کو دنیائی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اب تو خیر ایسا نہیں ہے، ایک زمانے بسیں چلتی تھی تو باہر لکھا ہوتا تھا چلتی گاڑی میں اترنا چڑھنا منع ہے، لکھا ہوتا تھا، کبھی دیکھا ہوگا آپ؟ نہیں۔ اچھا کنڈکٹر کو دیکھیں، وہ چلتا ہی چلتی گاڑی میں بیٹھتا ہی اور ہمیشہ چلتی گاڑی سے اترتا ہے، تو یہ اس کے لیے نہیں لکھا ہوا، وہ دن بھر کام یہی کرتا ہے، اس لیے نہیں دھوکہ کھائے گا، نہیں گرے گا کہیں، سمجھ گئے نا؟ تو علماء جو رات دن یہ کام کرتے ہیں تو وہ نہیں پھسلیں گے۔ عوام کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ دیکھ کر کے ایسی چیز پھسل نہ جائیں، اس لیے بد مذہبوں کی تقریریں نہ سننی چاہیے اور نہ ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے، اور علماء کو بھی بغیر ضرورت کے وہ کتابیں پڑھنی نہیں چاہیے، ضرورت کے لیے ان کے لیے جائز ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہی ہے کہ وہ اس نے جو بات کہی وہ تو غلط کہی، مگر آپ کو وہ نہ ان کی تقریر سننی چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے میں ساری عبادتیں کرتا ہوں سب قبول ہو گئیں اور سب جناب میری صحیح ہے، کیا منہ پہ مار دی جائیں گی ساری نمازیں، سارے روزے، سارا حج اور سارا زکات؟ کیا رہ جائے گا آپ کے پاس؟ ایک ہی تو سامان ہے نا، اور وہ سامان ہے عقیدہ، یاد رکھیے، اور پوری نظیر نہیں ملے گی آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایسے شخص کی مغفرت کر دی ہو جس کا یقین تو متزلزل ہو، ایمان نہ ہو، مگر نماز کی بنیاد پر مغفرت ہو گئی، حج کی بنیاد پر مغفرت ہو گئی، زکات کی بنیاد مغفرت ہو گئی، ایک نظیر نہیں بتا، ورنہ اصول پورا دھرم ہو جائے گا، ساری عمارت عقیدے کی دھڑم سے گر جائے گی۔ ہاں ایسی مثالیں ہیں کہ بے عمل رہا لیکن پختہ عقیدے میں تھا، اللہ نے رحم فرما دی۔ تو اس لیے عقیدہ جو ہمارا ہے وہ بالکل مستحکم ہونا چاہیے، اس میں کوئی صلح صفائی کی گنجائش نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، کو کبھی دیکھیں نہیں بد مذہب کی، نہ کتاب دیکھیں نہ ان کی باتوں کو سنیں۔